الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. موقر اساتذہ کرام جو شروع سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، یہ تمام اساتذہ کرام ہمارے بے پایا شکر کے مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ خاص طور سے ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، جس کی توفیق سے اس طرح کے حسین اور سنہرے مواقع ہمیں آتے رہتے ہیں، جن مواقع سے ہم اپنی علمی اور عملی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں اور استفادہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے ذمہ داران جامعہ کا، خاص طور سے محترم رئیس جامعہ حفظہ اللہ، ان کے تمام معاونین کا جو شب و روز اس فکر میں رہتے ہیں کہ طلباء کو، طالبات کو کیسے علمی فائدہ ہو، اور انہی کی رہنمائی سے اور خاص تاکید سے ندوۃ الطلباء والطالبات کے ذمہ داران، جن سے میری مراد برادر مکرم فضیلت الشیخ ڈاکٹر پرویز عالم تیمی مدنی حفظہ اللہ ہیں، اور ان کے نائب عزیز گرامی فضیلت الشیخ محمد ہارون سجاد تیمی مدنی حفظ اللہ ہے۔ ان کی تمام تر تگ و دو اور ہر قسم کی کاوشوں، کوششوں کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح طلباء اور طالبات کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ صبح اور شام اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کون ایسا پروگرام کرایا جائے جس سے طلباء کو علمی اور تربیتی فائدہ پہنچے۔ تو ہمیں ان اصحاب کا بھی اور ان اخوان کا بھی اور ان اساتذہ کرام کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء، جب اس طرح کے علمی مناقشے اور علمی محفلیں منعقد ہوتی ہیں تو اس کے متنوع مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے، متنوع مقاصد میں سے یہ مقصد ہوتا ہے کہ طلباء اور طالبات علمی اور فقہی موضوعات کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ، اسی لیے ایسے اہم موضوعات اور عناوین منتخب کیے گئے تاکہ آپ مراجع اور مصادر کی کتابوں تک رسائی حاصل کریں، ان کا مطالعہ کریں، عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی۔ اسی طرح اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ طلباء اور طالبات کتاب و سنت کے دلائل کو جمع کریں۔
اکٹھا کرے، سلف صالحین کے اقوال کو حفظ کرے، ازبر کرے۔ اسی طرح یہ مقصد بھی ہوا کرتا ہے کہ طلباء اور طالبات کے اندر مثبت اور تعمیری غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو، ان کے اندر غور و فکر کرنے کا ملکہ پیدا ہو، اور یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ طلباء اور طالبات مختلفی مسائل سے متعلق راجح قول کو جانیں، اور راجح قول کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان اسباب کو تلاش کریں، ان وجوہات کو تلاش کریں جن کی بنیاد پر اہل علم نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے، اور اسی طرح جو مرجوح قول ہے اس کے جو اسباب ضعف ہے، یعنی مرجوح ہونے کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، ان وجوہات اور اسباب کا بھی طلباء اور طالبات ادراک کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیبیٹ اور اس جیسے جو مسابقہ جاتی پروگرام منعقد ہوا کرتے ہیں مدارس و جامعات کے اندر، خاص طور سے ہماری جامعہ امام ابن تیمیہ کے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایک عظیم جامعہ کے طالب ہیں۔ لوگ عام طور پر بھلا دیتے ہیں، جب طالب علم جامعہ کی چہار دیواری میں ہوتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کی صبح اور اس کی شام کہاں گزر رہی ہے، کن لوگوں کے درمیان گزر رہی ہے، اس جامعہ کی تاریخ کیا ہے، اس کی علمی تاریخ کیا ہے، اس کی قلمی تاریخ کیا ہے، اس کی خطابتی اور تقریری تاریخ کیا ہے۔ یہ چیزیں بسا اوقات ہماری نگاہوں سے اوجھل ہوا، تو آپ یہ اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں کہ آپ بر صغیر کی ایک عظیم دانشگاہ جامعہ امام ابن تیمیہ کے طالب ہیں۔ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی صلاحیتیں، آپ کے بولنے کا انداز، آپ کے لکھنے کا انداز، آپ کی تعلیم کی قوت، اور اسی طرح آپ کی تربیت جو ہونی چاہیے اس کے اندر امتیاز ہونا چاہیے، ایک خاص شناخت ہونی چاہیے۔ آپ اگر بولیں تو آپ کی زبان یہ بتلائے کہ یہ جامعہ امام ابن تیمیہ کا پروردہ ہے۔ جب آپ لکھیں تو آپ کی تحریر یہ صدا لگائے، یہ آواز بلند کرے کہ یہ تحریر کسی اور کی نہیں ہے، یہ اس تحریر کا لکھنے والا اور اس کا کاتب اور اس کا صاحب قلم جامعہ امام ابن تیمیہ کا ہونہار طالب علم۔ جامعہ کے طلبہ اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے پہچانے کرتے، اس لیے ان چیزوں کو آپ ذہن میں اچھے طریقے سے رکھا کریں، اور جب کبھی شیطانی وسوسہ پیدا ہو اس طرح کی چیزوں کو اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ جامعہ امام ابن تیمیہ کے ایک طالب علم ہیں، آپ بانی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے کے پروردہ ہیں۔ یہ فکر، یہ خیال ہر طالب علم کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے پروگراموں کی انعقاد کا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کی زبان کے اندر بہتری پیدا ہو، آپ کی زبان کے اندر نکھار پیدا ہو، آپ کے اندر قوت گویائی پیدا ہو، آپ کی تحریروں کے اندر استحکام پیدا ہو۔ عزیز طلبہ، اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سلف صالحین، خاص طور سے فقہاء اور محدثین کی علمی جو کاوشیں رہی ہیں، کوششیں رہی ہیں، اور ان کی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو خدمات ہیں، ان خدمات سے، ان کی کاوشوں سے آپ آگاہ ہوں، ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کا وقار آپ کے دل و دماغ کے اندر پیدا۔ علمی اختلاف ہر زمانے میں رہا کیے، اور علمی اختلاف ہوتا رہا ہے،
صحابہ سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر آج تک کوئی ایسا زمانہ نہیں جس زمانے میں علمی اختلاف نہ رہا یا فقہی اختلاف نہ رہا ہو، لیکن وہ اس اختلاف کا مقصد اختلاف نہیں ہوتا، انتشار نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح دشمنی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ فقہاء کرام کے مابین ماضی میں یا اس زمانے میں جو بھی اختلافات ہوئے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں جن کو اہل علم اپنی کتابوں کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ انہی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے ذمہ داران جامعہ، خاص طور سے ندوۃ الطلباء و طالبات کے فعال اور متحرک صدر اور نائب صدر نے آج کے اجلاس کے لیے ایک اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا، اور وہ موضوع ایک خالص فقہی موضوع تھا، علمی موضوع تھا، دینی موضوع تھا۔ اس موضوع کا سیدھا تعلق ایک اہم ترین عبادت سے تھا، اور وہ عبادت نماز۔ عزیز طلبہ، میں عنوان کے اس حسن انتخاب پر ایک بار پھر ندوۃ الطلباء و طالبات کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اسی طرح کے علمی اور فقہی دینی عنوان، عناوین اور موضوعات وہ منتخب کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلبہ، ان تمہیدی باتوں کے بعد اب میں نفس موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات سے پورے طور پر آگاہ ہیں، واقف ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر نماز واجب ہو جاتی ہے۔ نماز کا ترک ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اہل علم کے راج قول کے مطابق اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر تعمد کے ساتھ نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہ نماز خالق اور بندے کے مابین ایک مضبوط رشتہ ہے، ایک مضبوط تعلق ہے، اور اس تعلق کا اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ جو بندہ جس قدر نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہ اپنے معبود سے، وہ اپنے خالق سے قریب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بڑی تاکید فرمائی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، صحیح مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اتنا قریب ہوتا ہے جتنا قریب کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ فرض نماز کی جو اہمیت ہے، پنج وقتہ کی جو اہمیت ہے، وہ سب اس اہمیت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ میں اپنی بات کو طول دینا نہیں چاہتا۔ فرائض کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نفلی نمازیں بھی ذکر کی ہیں، بتلائیں، اور ان نفلی نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آدمی، اور اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ شب و روز میں 5 وقتوں کی نماز پڑھو، دن و رات میں 5 وقتوں کی نماز پڑھو۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، الا ان تطوع، الا ان تطوع، الا یہ کہ آپ نفلی نماز پڑھو، نفلی نماز کا اہتمام کرو۔ عزیز طلبہ، نفلی نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ادا کیا، یا اس لیے اس کا اہتمام کیا اور اس کی اہمیت اور تاکید بتلائی، تاکہ بندے کا اللہ سے رشتہ
مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے، بندہ اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہو جائے، ہمیشہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، یہ مقصد ہے نفلی نمازوں۔ اسی طرح نفلی نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فرائض میں جو کمی ہو جاتی ہے، جو کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی بھرپائی بھی نفلی عبادت سے ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ دن قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کی نماز کو دیکھو، کیا اس نے ٹھیک سے نماز پڑھی ہے؟ اس نماز کو ٹھیک سے اس نے ادا کیا ہے؟ اگر ٹھیک سے ہم نے اپنی نماز پڑھی ہوگی، ادا کی ہوگی، اللہ تعالیٰ پورا بدلا دے گا۔ اگر فرائض میں کہیں کمی رہ گئی ہوگی، کوتاہی رہ گئی ہوگی، اگر ہم نے نوافل کا اہتمام کیا ہوگا، تطوعات کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان نفلی نمازوں کی وجہ سے ہمارے فرائض کی تکمیل فرما دے گا اور اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ، نفلی نمازیں دو طرح کی نفلی نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی جس کو ہم لوگ سنت کہتے ہیں، عام سنت کی نمازیں اللہ کے نبی نے کبھی پڑھی اور کبھی نہیں پڑھی۔ کچھ ایسی نمازیں ہیں جن نمازوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محافظت برتی، پابندی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے علاوہ ان نمازوں کو پڑھا ہے جنہیں ہم سنن رواتب بھی کہتے ہیں، یا ایک سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ نمازیں ہیں، میں نے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محافظت برتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ ایسی نمازوں کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا بعض طلبہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اس لفظ کی ادا کرنے میں غلطی، جو صحیح لفظ ہے وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو اسی طرح ادا کرنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ بہت ساری نمازیں ہیں، اور اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے۔ جب آپ اس موضوع کو پڑھیں گے، خاص طور سے فرائض کے علاوہ جو نوافل ہے پڑھیں گے، تو اہل علم کا اختلاف نظر آئے گا کہ کون سی نماز اہم ہے، یعنی سب سے زیادہ اہم ترین نماز فرائض کے بعد کون سی؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فجر کی دو رکعت سنت یہ زیادہ اہم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، سنت یہ وتر کی نماز یہ فجر کی 2 رکعت سنت سے زیادہ اہم ہے۔ خیر، یہ اختلافات اہل علم کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہمارا جو آج کا موضوع تھا، جس پر طلبہ نے سیر حاصل گفتگو کی، بڑی قیمتی باتیں، قیمتی دلائل ہر موقف سے متعلق آئے ہیں۔ دونوں موقف کو ہم نے سنا ہے، اور دونوں طرح کے دلائل ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں، ذکر ہوئے ہیں۔ بعض طلبہ نے وتر کا معنی بھی بیان کیا، کئی طلبہ نے تو بیان نہیں کیا، لیکن بعض طلبہ نے وتر کا معنی بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ وتر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی العدد الفردی کے ہوتا ہے۔ العدد الفردی یعنی طاق عدد کو وتر کہتے ہیں، طاق عدد کو وتر کہا جاتا ہے۔ اور جیسے 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7، اور اس طرح جتنے بھی طاق عدد ہے سب کے اوپر وتر کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ وتر یحب الوتر، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق چیز کو پسند ہے۔ وتر سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے طاق ہے، منفرد ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے منفرد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے منفرد ہے۔ وتر کے اندر یہ سارے معنی داخل ہیں۔ اسی طرح اصطلاح شرع میں، اصطلاح میں وتر اس نماز کو کہتے ہیں جو عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک پڑھی جا سکتی ہے، ایسی نماز کو وتر کی نماز کہا جاتا ہے۔ اب وتر کی نماز کا حکم کیا ہے؟ وتر کی نماز کا حکم کیا ہے؟ آپ نے سنا کہ اہل علم کا 2 قول، اہل علم کا اس مسئلے میں وتر کی نماز کے حکم سے متعلق بڑا قدیم اختلاف ہے، کوئی جدید اختلاف نہیں، بڑا قدیم اختلاف ہے، اور اہل علم اس تعلق سے
دو قول کو ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور بعض طلبہ یہاں پر آئے اور انہوں نے بعض کتابوں کا حوالہ دیا، اور میں اس مناسبت سے میں آپ کی توجہ کچھ کتابوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، جن کتابوں سے خود میں نے استفادہ کیا ہے اس موضوع کو سمجھنے۔ جو بھی وقت مجھے ملا، 2 دن 2.5 دن کا موقع جو ملا، میں نے چند کتابوں کا مطالعہ کیا تاکہ میں خود اس موضوع کو سمجھ سکوں اور کسی نتیجے تک پہنچ سکوں۔ اور اس طرح کے موضوعات کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہم مطالعہ کریں۔ میں نے کہا آپ مطالعہ کریں، آپ کتابوں تک پہنچیں، آپ علماء کے دلائل تک پہنچیں، راج قول تک پہنچیں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کسی ایک مضمون کو آپ نے اٹھا لیا اور اس کی عبارتیں آپ نے رٹ لی اور تقریر آ کر یہاں پہ فرما دیا آپ نے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا۔ مقصد یہ ہے، اساسی اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع سے اس طرح کے موضوعات کا گہرائی کے ساتھ ہم عزیز طلبہ، میرے زیر مطالعہ 2 دنوں میں جو کتابیں رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اسما کو میں ذکر کر دوں تاکہ مستقبل میں اگر ضرورت پڑے تو آپ بھی اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں سے استفادہ کر سکیں۔ میں نے سب سے پہلی کتاب، جس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، وہ الفقہ المیسر، جو ڈاکٹر محمد بن ابراہیم الموسیٰ حفظ اللہ کی کتاب ہے الفقہ المیسر، تقریباً 15 جلدوں میں کتاب، 15 جلدوں میں کتاب ہے، اور بہت نرالے انداز میں، مرکز انداز میں اس کتاب کے مؤلف نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ ہر فریق کے قول کو اور ان کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے آپ اس موضوع کو جاننے کے لیے اور تفصیل حاصل کرنے کے لیے، تفصیل جاننے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوسری کتاب جو میں نے مطالعہ کی، وہ اس کتاب کا بعض طلبہ نے نام لیا یہاں پر، اور وہ ایک عظیم ترین کتاب جس سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، نہ طالب مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ استاد مستغنی ہو سکتا ہے، اور وہ کتاب المغنی، جو امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اور فقہ کے باب میں انسائکلوپیڈیا موسوعہ ہے۔ اس کتاب میں امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کا بیان کیا ہے۔ اسی طرح میں نے جو استفادہ کیا الموسوعہ الفقہیہ الکویتی، یہ تقریباً 56 جلدوں میں کتاب ہے، 56 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ میرے پاس یہ کتاب ہے، یہ ساری کتابیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں سب میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میری اپنی ذاتی کتاب ہے الموسوعہ الفقہیہ الکویتی، 56 جلدوں میں۔ اور اس کتاب میں جب آپ جائیں گے صلاۃ الوتر، کہاں جائیں گے؟ بہت آسانی سے موضوع نہیں ملے گا، بلکہ آپ وتر میں جائیں گے تو وتر وہاں پہنچیے گا تو آپ کہیں گے اس کے لیے کہاں چلے جائیے؟ آپ صلاۃ الوتر میں چلے جائیے، جب وہاں جائیے گا تو یہ موضوع آپ کو وہاں پر ملے۔ اسی طرح میرے زیر مطالعہ جو کتابیں رہی ان میں مجموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، جو 37 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس کتاب میں بھی امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کا جواب دیا ہے، سوال کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار، جو مجد الدین ابن تیمیہ، جو نیل الاوطار، یہ کتاب امام شوکانی کی 4 جلدوں میں یہ کتاب بہت ہی اہم ترین کتاب، ہر عالم دین کو، ہر استاد کو، ہر طالب علم کو اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اس کے اندر حدیث بھی، اس کے اندر فقہ بھی۔ نیل الاوطار شرح منتقى الاخبار، منتقى جو الاخبار کتاب ہے یہ مجد الدین ابن تیمیہ کی، اور اسی کی شرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ اسی طرح سبل السلام الموصلہ الی بلوغ المرام، اس کتاب سے سب واقف ہوں گے، اس کتاب سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح زاد المعاد ہے، اسی طرح بدایت المجتہد ہے۔ میں اصل وقت بچانا چاہ رہا ہوں، زاد المعاد ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بدایت المجتہد ہے ابن رشد الحفیظ کی کتاب، اسی طرح حافظ ابن حجر کی فتح الباری، اسی طرح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ارواء الغلیل، اور اسی طرح نامور فقیہ، عصر حاضر کے نامور فقیہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی معروف کتاب جو 14 یا 15 جلدوں میں ہے، الشرح الممتع۔ اس کتاب میں بھی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے وتر کے مسائل کو ذکر کیا۔ اخیر
اخیر میں مراجع اور مصادر کے اعتبار سے جب میں نے ان کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان کتابوں کی طرف رجوع کیا اس مسئلہ کو جاننے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، تو اخیر میں نے ایک اردو کتاب کو مطالعہ، اخیر میں ان عربی کتابوں کے بعد ایک عربی کتاب اردو کتاب کا مطالعہ کیا تو ساری چیزوں کا خلاصہ مجھے وہاں مل گیا۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ سنن رواتب اور نمازیں۔ یہ ہمارے ایک فاضل دوست ہیں اور نوجوان عالم دین ہے، اور اس کتاب پر میں نے کچھ مہینوں قبل تبصرہ بھی لکھا تھا۔ یہ ایک طرح سے سنن اور رواتب پر، سنن رواتب اور اسی طرح وتر کے مسائل اور احکام سے متعلق یہ انسائکلوپیڈیا ہے، اور جس انداز میں نے لکھا ہے گویا سلف صالحین کی تمام معلومات کو اور ان کی باتوں کے خلاصے کو ڈاکٹر عبدالصبور ابو بکر السلفی المدنی حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر جمع۔ عزیز طلبہ، اگر آپ اس کتاب اردو کتاب کو کم سے کم ادنا حق آپ کے اوپر ہے، اس موضوع سے متعلق ادنا حق آپ کے اوپر یہ ہے، حق تو بہت بڑا ہے کہ آپ ساری کتابوں کو پڑھیں۔ اس کے جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا، یا یہ کہ وہ کتابیں جن کا تذکرہ میں نہ کر سکا، یا یہ کہ جن کتابوں کا میں مطالعہ نہ کر سکا، ان کتابوں تک بھی آپ پہنچیے، یہی کا مقصد ہے۔ لیکن ادنا حق آپ کے اوپر اس موضوع کے حوالے سے، اس اجلاس کے حوالے سے یہ ہے کہ کم سے کم آپ اس اردو کتاب کو پڑھیں، جس سے یا جس کتاب میں آپ کو یہ موضوع پورے طور پر، واضح طور پر آپ کو تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ اس کتاب کو جب آپ پڑھیے گا اور اس موضوع تک جب آپ پہنچیے گا تو آپ کو یہ ملے گا کہ اس کتاب کے مصنف ہیں شروع یعنی اب اس موضوع کے آغاز میں، اس موضوع کے شروع میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وتر کے حکم سے متعلق اہل علم کی دو رائے ہیں، ان کا دو موقف ہے، اور پہلا موقف جمہور اہل علم کا، جمہور علماء کرام کا ہے، اور ان میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد، اور ساتھ ہی ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگردان عزیزان ہیں، اور وہ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ یہ پہلا فریق ہے، اور اس فریق کا ماننا یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ وتر کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور دوسرا جو فریق ہے یا دوسرا جو موقف ہے وہ احناف کا موقف ہے، اور احناف کے ساتھ بعض حنابلہ بھی۔ جب آپ کتابوں کا پڑھیے گا، جن کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا احناف میں بعض حنابلہ بھی شامل ہیں۔ اور اس اجمال کے بعد آپ کو یہ ملے گا کہ صاحب کتاب نے، مؤلف نے دونوں موقف کو الگ الگ بیان کیا۔ سب سے پہلے جمہور کی رائے اور ان کے قول کو ذکر کیا، اور ان کے دلائل کو بیان کیا۔ 5 دلائل ہیں، جمہور کے 5 دلائل بیان کیے گئے، جن دلائل کو مشارکین طلبہ نے بیان کیا۔ اور سب سے جو میں تفصیل سے اشارہ کرتا جا رہا ہوں کہ سب سے جو پہلی دلیل ہے جمہور اہل علم کی، جو اس بات کے قائل ہے کہ یہ وتر کی نماز سنت مؤکدہ، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہی موقف مبنی برحق، اور اسی موقف کی تائید مضبوط دلائل سے ہوتی۔ جو سب سے پہلی دلیل انہوں نے جمہور کی ذکر کی ہے وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کم افترض اللہ عز وجل علی عبادہ من الصلوات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا افترض اللہ علی عبادہ صلوات 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقتوں کی نمازیں فرض کی ہیں۔
پھر اس آدمی نے پوچھا کیا اس سے پہلے بھی کچھ ہے، اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، 5 وقتوں کی نمازیں ہی فرض ہیں۔ پھر اس آدمی نے حلفیہ کا قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ 5 وقتوں کی نمازوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا کہ ان صدق لیدخلن الجنہ، کہ اگر یہ آدمی اس پر باقی رہا، ثابت قدم رہا، تو یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ پہلی دلیل ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس دلیل سے جمہور نے یہ استدلال کیا ہے کہ فرض نمازیں وہ صرف کتنی ہے؟ 5، اس کے علاوہ کوئی چھٹی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی چھٹی نماز واجب ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کی رہنمائی اس طرح بھی کرتے۔ اسی طرح انہوں نے جمہور کی جو دوسری دلیل بیان کی ہے وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی تردید کی جس آدمی نے یہ کہا کہ وتر واجب ہے۔ جب یہ خبر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا کذبا، عبادہ بن صامت صحابی رسول ہے، انہوں نے کہا کذبا اشہد انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدمی نے جھوٹ کہا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 5 وقتوں کی نمازیں ہی اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے۔ اسی طرح تیسری جو دلیل ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، جس کو بعض طلباء نے یہاں پر پیش کیا، اور اس حدیث سے بھی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے کہ 5 وقتوں کی نمازیں ہی فرض ہے، اور وتر یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھی جو دلیل جمہور کی ذکر کی گئی ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الوتر لیس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان الله وتر يحب الوتر فاوتروا يا اهل القرآن۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے، اور یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ یہ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح ہے۔ وتر کی نماز فرض نماز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون قرار دیا ہے۔ اور اہل قرآن جو لوگ عباد ہے اور قرآن قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اخیر میں وتر کا اہتمام کیا کریں۔ اسی طرح پانچویں جو دلیل اور آخری دلیل جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہے، کان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یصلی علی راحلہ، کہ اس وتر کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر پڑھا کرتے۔ اور سواری پہ کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فرض یا نفل؟ نفلی نماز۔ یہ سواری پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس حدیث سے بھی جمہور نے استدلال کیا ہے کہ وتر یہ مسنون نماز ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض اور واجب نہیں۔ اس کے بعد سلف صالحین کے متعدد اقوال ذکر کیے گئے ہیں، صرف نام پر اکتفا کروں گا۔ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس بات پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے کہ یہ وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ کرام میں سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی ہے، اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ قول، اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قول، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قول، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قول، اور اسی طرح دوسرے اہل علم کے اقوال نوٹ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وتر کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب نہیں۔ یہ پہلا موقف ہے، اور دلائل سن کر اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کتنے مضبوط ہیں اور کتنے قوی دلائل ہیں۔ اور اس کے بعد احناف کا موقف اور ان کے دلائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور احناف کا موقف یہ ہے کہ وتر کی نماز ہی واجب، یہ واجب ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا رکیے، ہم لوگ تو اختلاف کے فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، دونوں کے قول پر اگر غور کیجیے گا تو دونوں کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ وتر کی نماز پڑھی جائے، وتر کی نماز پڑھی جائے۔
اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات کی آخری نماز وتر کی نماز ہے، اس کا مقام ہے۔ میں نے کہا کہ جو آدمی نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قریب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو نوافل کہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو وتر کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قول کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، قول کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ فرائض کا بھی اہتمام آپ کیجئے، عام نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیجئے، سنت مؤکدہ کا بھی اہتمام کیجئے۔ خاص طور سے سفر ہو یا حضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، تو عملی طور پر بھی اپنے آپ کو یہ ثابت کیجئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے آج کے اس پروگرام کا یا آج کے اس اجلاس کا۔ احناف کے 7 دلائل کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان میں سے صرف اشارہ کر دو کہ سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اور اس حدیث کا تذکرہ بعض اور مشارکین نے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوتر حق علی کل مسلم، اور یہاں پر جو حق کا لفظ ہے اس سے احناف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ حق کا یہ لفظ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے، حالانکہ جو جمہور اہل علم ہے اس کو ثبوت کے معنی میں لیتے ہیں۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن جو طریقہ استدلال ہے اور جو مراد احناف نے لیا اس حدیث سے وہ درست کیا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زادنی ربی عز وجل صلاۃ وہی الوتر وقتها ما بین العشاء الى طلوع الفجر۔ اور اس حدیث سے بھی احناف نے استدلال کیا کہ 5 گانہ نمازوں پر ایک نماز کیا ہے؟ اضافی، ایک نماز کا اضافہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وہ وتر کی نماز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے یہ کئی اعتبار سے اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، جن کو تفصیل چاہیے وہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں۔ تیسری جو دلیل ہے، اور اس کے راوی بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا۔ اس حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں وعید شدید ہے ان لوگوں کے لیے جو وتر نہیں پڑھتے ہیں، جیسا کہ دیگر حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ جو وتر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور وعید شدید کس طرح کی عبادت پر ہوتی ہے؟ جو فرض ہو، جو واجب ہو۔ تو احناف نے اس طرح سے اس سے استدلال کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی دلیل ہے یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ دلیل بھی ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے ابو منیب عبید اللہ بن عبداللہ العتکی المروزی، جو متکلم فی ہے۔ اس طرح اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ متعدد اہل علم نے، امام محمد نے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کہا کہ ان کی روایتیں درست کیا ہے؟ نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح چوتھی جو دلیل ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یوتر فلیس منا، من لم یوتر فلیس منا۔ اس حدیث سے بھی احناف نے استدلال کیا کہ دیکھیے یہاں بھی کیا ہے؟ کہا گیا کہ جو وتر کا اہتمام نہ کرے، وتر کی نماز نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ حدیث بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی 2 علتیں ہیں جس بنیاد پر اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ کیا علتیں ہیں؟ وہ اس کتاب کے اندر درج ہے، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 5ویں جو دلیل ہے احناف کی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الوتر واجب علی کل مسلم، الوتر واجب علی کل مسلم، کہ وتر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اور اسے استدلال کیا کہ دیکھیے اس حدیث میں واضح طور پر اور صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وتر کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہ حدیث ضعیف نہ ہو،
اگر یہ حدیث ضعیف نہ ہوتی تو وطر کی نماز کے حکم میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر اس کی سند میں ضعف ہے، اور اس کے اندر ایک بڑے مشہور راوی ہیں جابر الجعفی، جن کو خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام بزار نے، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ان علماء کرام نے اس حدیث میں وارد اور آئے ہوئے اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہے۔ چھٹی دلیل جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یا اہل القرآن یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ وطر ويحب الوطر۔ یہ حدیث خود بتلاتی ہے کہ وطر واجب ہے، یہ حدیث خود بتلاتی ہے۔ اگر واجب ہوتی تو صرف اہل قرآن یا اصحاب قرآن کے لیے نہیں، یا قراء قرآن کے لیے نہیں، حفاظ قرآن کے لیے نہیں، اگر واجب ہوتی تو سب کے لیے ہوتی۔ لیکن اس حدیث سے بھی احناف نے وطر کے وجوب کے اوپر استدلال کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی کیا ہے؟ قابل احتجاج اور استدلال نہیں ہے۔ اسی طرح آخری جو احناف کی دلیل ہے، آخری جو دلیل اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ دیکھیے اجعلوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ۔ اور طلبہ ہے یہاں پر جنہوں نے ثانیہ فضیلہ نہیں پڑھا ہے، جو ثانیہ فضیلہ میں نہیں پہنچے ہیں، وہ نہیں جانتے اس مسئلے کو، جنہوں نے اصول فقہ ٹھیک سے نہیں پڑھی سنتی ہے، وہ بات بالکل واضح ہے کہ الامر یدل علی الوجوب، کہ امر کا صیغہ کس کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ قرینے سے خالی۔ یہ اتنے دلائل، اتنی حدیثیں آئے جس میں واضح اشارہ ہے کہ یہ وطر کیا ہے؟ واجب نہیں۔ یہ سب قرائن ہیں، یہ سب صوارف ہے جو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ جہاں بھی امر کا صیغہ آیا ہے وہ وجوب کے معنی کے اوپر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ استحباب کے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نقطہ بتلا دوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے، کہ جہاں بھی امر کا صیغہ آیا ہے، یا حقن کا لفظ آیا ہے، یا واجبن کا لفظ آیا ہے، جس سے احناف نے استدلال کیا، سب تاکید کے معنی کے اوپر دلالت، سب تاکید کے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اس سے وجوب کے معنی پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حدیث سے بھی احناف نے استدلال کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امر وجوب کے اوپر یہ امر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ استحباب کے دلالت کر رہا ہے، اس لیے کہ صوارف اور قرائن موجود ہیں، جس کو انشاءاللہ آپ اوپر کی کلاسوں میں پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ کہ جمہور اہل علم اور احناف کے دلائل اور ان سے استدلال کا جائزہ لینے کے بعد یہ امر بالکل عیا ہو جاتا ہے کہ وجوب وطر پر پیش کیے گئے احناف کے اکثر دلائل پائے ثبوت کو نہیں کہتے، یا تو دلائل ضعیف ہیں، احناف کے جو دلائل یا تو سب یا تو ضعیف ہیں، یا یہ کہ وہ دلائل کیا ہے؟ جیسے انہوں نے استشہاد کیا، استدلال کیا ہے، وہ استدلال اور استشہاد درست کیا ہے؟ نہیں، اس لیے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتے، اور جو دلیل صحیح یا حسن ہے وجوب پر ان سے استدلال ضعیف ہے، جبکہ وطر کے سنت مؤکدہ ہونے پر جمہور اہل علم کی دلیلیں اور ان سے استدلال واضح، صریح اور قوی ہے۔ لہذا اس مسئلے میں راجح یہی ہے کہ وطر وطر مؤکد ترین سنت، عام سنت نہیں بلکہ مؤکد ترین سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اسے واجب کہنا، بعض نصوص کو لینا اور بعض کو ترک کر دینا، جبکہ پوری شریعت ایک تصویر کے مانند ہے، کسی بھی مسئلہ سے متعلق تمام نصوص کو جمع کر کے ان کے درمیان موازنہ کر کے ہی شارع کے مقصد تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ اس موضوع کا تعلق نماز سے تھا۔ ہم طلباء ہیں، ہم اساتذہ ہیں، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور سے فرائض کے بعد سنت مؤکدہ کا اہتمام ہونا چاہیے، اور سنت مؤکدہ میں بھی سب سے زیادہ ہمیں وطر کا خیال ہونا چاہیے، وطر کی نماز کا خیال ہونا چاہیے، اور فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام ہونا چاہیے،
تب جا کے ہمارا مقصد حل ہوگا۔ صرف کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا یہ بھی ہم طلبا اور ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قول اور فعل میں اخلاص پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما دے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے اللہ تو ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما دے، زیادتی فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بنا دے، ہمیں وطر کی اہتمام کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر ایک بار ذمہ داران جامعہ، ذمہ داران ندوۃ الطلبہ و طالبات، اساتذہ کرام اور آپ تمام طلبہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے پوری سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ میری باتوں کو آپ نے سنا، اور امید ہے کہ ان باتوں کو آپ نے اپنے دماغ اور دل میں بھی اتارا ہوگا، اور جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے دنوں میں اور مستقبل میں ضرور آپ ان کتابوں سے آپ استفادہ کریں گے اور اس موضوع کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔